الحمدللہ آج ہم نے نماز تراویح میں 23واں پارہ سماعت کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک 23ویں پارے کی سورہ زمر میں ارشاد فرماتا ہے، امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ کیا وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات کے اوقات فرما برداری میں گزارتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید لگا رکھتا ہے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ فرمایا کہ تم فرماؤ، کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ شخص جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، فرما برداری میں پوری رات گزار دیتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے یعنی مغفرت اور جنت کی امید لگاتا ہے، تو فرمایا وہ نافرمانی اور غفلت میں رہنے والوں کی طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں۔ اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ فرمائیں کہ کیا علم والے اور بے علم والے برابر ہیں؟ فرمایا کہ جیسے یہ برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور غفلت کرنے والے پھر کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ معزز صحابین کرام، اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رات کے نوافل و عبادت دن کے عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ رات کے وقت پوشیدگی کے عالم میں اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہوتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اور یوں وہ ریاکاری سے بھی عبادت بالکل محفوظ ہو جاتی ہے کہ دن میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ نوافل ایکسٹرا عبادت کر رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ذکر و اذکار کر رہا ہے، اس کے ارد گرد میں بیٹھنے اٹھنے والے جب اس کے پاس سے ہو کر گزریں تو شاید شیطان اس کے دل میں ریاکاری کی ملاوٹ کا جو وبال ہے وہ ڈال دے، وہ سوچنے لگ جائے کہ فلاں بھی دیکھ رہا ہے، فلاں بھی دیکھ رہا ہے، پھر اس کے وسوسے آنے لگ جائیں۔ فرمایا رات کی عبادت میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر وہ خلوتوں میں رب کو یاد کرتا ہے، پھر اس کے لیے جلوت ہی جلوت ہو جاتی ہے، اس کے لیے انجمن ایک انجمن سی ہو جاتی ہے، اس کی انجمن لگ جاتی ہے، رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا وہ کسی صورت اس میں ریاکاری کا پہلو نکل نہیں سکتا۔ یوں رات کی عبادت افضل ہے کہ وہ ریاکاری سے محفوظ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دن میں کاروبار و دیگر مصروفیات میں مشغول رہ کر اگر عبادت کرتا ہے تو کبھی نہ کبھی تھوڑا بہت اس کے ذہن و دماغ میں اس کاروبار کی اس مصروفیات کا بھی تذکرہ فکر آ جاتی ہے، خیال آ ہی جاتا ہے۔ فرمایا کہ رات کے وقت انسان بالکل ہی تمام تر اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جاتا ہے، کاروبار سے، معیشت سے، تمام سے فراغت حاصل کر لیتا ہے، دل اس کا بالکل خالی ہو جاتا ہے ان خیالات سے، تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے تو رات کی عبادت دن کی عبادت سے افضل ہے۔ مومن پر امید اور خوف کے درمیان رہنا لازم ہے۔ آیت مبارکہ میں کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے اور رب کی رحمت یعنی جنت اور مغفرت کی امید لگاتا ہے، اس آیت سے بھی ثابت ہے کہ مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، اپنے عمل کی تقصیر پر نظر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار رہے۔ دنیا میں بالکل بے خوف ہونا یہ بھی درست نہیں ہے کہ بس یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، اللہ بڑا رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، میں گناہ گار ہوا تو کیا ہوا، میں غفلت میں پڑا ہوں تو کیا ہوا، میں نمازوں کا وہ پابند نہیں تو کیا ہوا، رب تو رحمان ہے، رب تو رحیم ہے۔ یہ امید نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو فریب میں ڈالنے والی بات ہے، دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے۔ رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس میں بے شک کوئی شک نہیں کہ وحدہ لا شریک غفور الرحیم ہے، وہ رحمان الرحیم ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو امیدوار رہے، دنیا میں بالکل بے خوف ہونا یا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مطلقاً مایوسی بھی، یہ دونوں کی ہی اجازت نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کفار کی عادت بتائی ہے کہ وہ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، افا امن مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔
ترجمہ کنز العرفان، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ تو اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ امید اور خوف کے درمیان رہنے کی فضیلت سماعت فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، وہ مرنے کے قریب تھا، قریب الموت تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس شخص سے، اس نوجوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شخص تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہے اور گناہوں کا خوف بھی ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے، اس موقع پر یہ دونوں حالتیں، جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اسے عطا فرماتا ہے جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس چیز کو اس سے دور فرما دیتا ہے جس سے وہ خوف کرتا ہے۔ تو بندہ جب اس کے دل میں یہ دو باتیں جمع ہو جائیں، رب کی رحمت سے امید بھی ہو اور گناہوں کا خوف بھی ہو، اس کے وبال کا خوف بھی ہو، اس کی گرفت کا اس کے اندر خوف بھی ہو، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بندہ مومن کے دل میں یہ دو باتیں جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز اسے ضرور عطا فرماتا ہے جس کی وہ امید کرتا ہے، اور اس چیز سے اس کو دور یا اس شے کو اس سے دور فرما دیتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ عزیزان گرامی، پھر دوسرے آگے اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب تم فرماؤ کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ اس آیت سے علم اور علماء کرام کی فضیلت معلوم ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو بے علموں سے ممتاز فرمایا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت پر سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقویٰ و پرہیزگاری میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت ہے۔ 14ویں کا چاند بڑا روشن ہوتا ہے، آب و تاب پر ہوتا ہے، ایسی روشنی بکھیرتا ہے۔ فرمایا کہ عالم دین کی عبادت پر، عابد گزار پر اس کی فضیلت ایسی ہے عالم کی کہ جیسے 14ویں کا چاند ستاروں کے درمیان چمک رہا ہو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا، ان میں سے ایک عالم تھا اور ایک عابد عبادت گزار تھا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عبادت گزار پر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمین کی مخلوق حتیٰ کہ چوٹیوں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں لوگوں کو دین کا علم سکھانے والے پر درود بھیجتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں، بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو لایا جائے گا۔ یاد رکھیے یہاں پر عبادت گزار سے مراد ہر عبادت گزار نہیں ہے، بلکہ وہ عبادت گزار ہے جو غیر عالم ہو۔ نہیں تو عبادت کرنا تو بڑی فضیلت کی بات ہے، مگر وہ عبادت گزار جو عالم بھی ہو پھر عبادت گزار بھی ہو، پھر اس کی الگ فضیلت ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو لایا جائے گا اور عبادت گزار سے کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنا بڑا انعام ہے عبادت گزار کا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا تم ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا ہے، تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا ہے، تبھی تو یہ عبادت میں آگے بڑھے ہیں۔ تم نے ان کو علم دین کو سکھایا ہے، علم دین ان کو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی عطا سے انہیں سکھایا ہے، انہیں پڑھایا ہے۔ وحدہ لا شریک ہم سب کو علماء کی عزت، علماء کرام کی خدمت اور علماء کرام کے
مجالسوں میں بیٹھنے اٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کر وحدہ لا شریک ہم سب کو جو کچھ علم ہمیں حاصل ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب کو علم دین حاصل کرنے سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وما علینا الا البلاغ المبین۔